کلام میں سے کچھ گہری باتیں سیکھیں گے. خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا چیپٹر نمبر 42 اور اس کے 18ویں آیت سے خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. جس نے نکالے کہے آمین. جی پڑھنے کا رہنمائی کیجیے گا. 42 ہاں جی 22 تک. 22 تک 18 سے 42 باب ہے، 18ویں آیت سے لے کے 22 آیت تک. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو. میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں. میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں. خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پشیدہ ہیں. وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا کہ پھیر دو. خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ تشریف رکھیں. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اے بہرو سنو، اے اندھو دیکھو. کلام مقدس میں ایک بات لکھی گئی، یہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور یہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے. اور یہاں پہ بڑی کلیئر بات بتائی گئی ہے، اے اندھو دیکھو، اے بہرو سنو. یہ عوام کو کہا جا رہا ہے، لوگوں کو کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اگلی آیت دیکھتے ہیں، اگلا اس کا حصہ. اس میں لکھا گیا کہ میرے خادم کے جیسا اندھا کوئی نہیں ہے. آمین. خادم کے جیسا اندھا کوئی نہیں ہے، کیونکہ خادم برائی کو دیکھتا ہے اور کہتا نہیں کچھ، ان کے لیے دعا کرتا ہے. آمین. اور خادم کو کتنا کچھ سننا پڑتا ہے، کتنا کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن خادم رپلائی نہیں کرتا، جواب نہیں دیتا. کہتا ہے میرے خادم جیسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ. میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرے رسول جیسے جسے میں بھیجتا ہوں. میرے دوست کی اور خدا کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ خدا کا دوست کون تھا؟ ابراہم، موسیٰ، اس کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے خدا کے دوست تھے. آج ہم بھی اگر خدا کے ماننے والے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، تو ہم اس کے دوست ہیں. بلکہ اب خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دوست نہیں بلکہ میرے کیا ہو؟ بیٹے اور بیٹیاں ہو، میرے بھائی ہو. خدا نے تو اور رتبہ بڑھا دیا ہمارا، اپنے خاندان میں شامل کر لیا، اپنے بلڈ میں شامل کر لیا. کیونکہ دوست بلڈ میں نہیں ہوتا، لیکن جو بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں وہ بلڈ میں ہوتے ہیں. جو یعنی کہ جو خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. اور خدا نے تمہیں، یسوع نے تمہیں اپنے خاندان میں شامل کیا ہے. ہلیلویا. اور کہتے ہیں کہ میرے خادم جیسے بن جاؤ، میرے رسول جیسے بن جاؤ جسے میں بھیجتا ہوں. اور کتنے رسول آئے، کتنے نبی آئے، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں سنا، ہم نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا. نبی آئے، ان کو مارا کوٹا اور
ان پر ظلم کیا. اس کے بعد بیٹا آیا اور بیٹے کو بھی ہم نے جو ہے وہ اس پر بھی تشدد کیا, ظلم کیا, اس کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ تو آئے اسی لیے تھا تاکہ ہمارے گناہ کا کفارہ تھا. ہلیلویا. کہتا ہے میرے خادم جیسے بن جاؤ. یسوع نو بھی لوگ برا بھلا کہندے سی, اے نہیں سی کہ صرف پادریاں نو کہندے نے, یسوع نو بھی لوگ کہندے سی, نبیاں نو بھی کہندے سی, رسولاں نو بھی کہندے سی. یسوع کو بھی لوگوں نے کہا اے جڑے معجزے کردا ہے انج تے بیل زبول دے لوگ بھی کرتے ہیں, جادوگر لوگ بھی کرتے ہیں. تو ہونے ویکھ لو, اگر خدا کے خادم دعا کرتے ہیں لوگ شفا پاتے ہیں, تو جادوگر بھی دعا کرتے ہیں اور لوگ شفا پاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بیل زبول کی مدد سے یہ کام کرتا ہے, یہ اس کی مدد سے کرتا ہے, یہ خود سے کچھ نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا, دونوں گڑھے میں گر جائیں گے. اگر اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا دونوں گڑھے میں گریں گے. اس لیے میں اس کی مدد سے نہیں بلکہ میں اپنے باپ کی قدرت سے یہ کام کرتا ہوں. ہلیلویا. تو میرے عزیزو دیکھیں خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے, کہتا ہے میرے خادم جیسے بن جاؤ. یسوع سنتا تھا, یسوع جانتا تھا, وہ دلوں کے بھید جانتا تھا, وہ ہر چیز کو جانتا تھا, لیکن کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا. جب گثمنی باغ میں اس کو جب پکڑنے کے لیے گئے ہیں تو پترس نے تلوار نکالی اور سپاہی کا کان اڑا دیا. خدا نے وہاں پر بھی اس کو کہا کہ اپنی تلوار اپنے میان میں رکھ, کان پکڑا اور پھر جوڑ دیا. ہلیلویا. خدا میں باپ سے اگر ریکویسٹ کروں, دعا کروں, درخواست کروں تو 12 تومن فوج کے اسی وقت حاضر ہو سکتے ہیں. اسی وقت جو ہے فوج آئے گی اور انہیں نیست و نابود کر دے گی. لیکن خدا یسوع مسیح ایسا نہیں چاہتے. وہ امن پھیلانے کے لیے آئے تھے, وہ امن کی پیغام کرنے کے لیے آئے تھے, وہ سلامتی کا اشتہار تھا. اس لیے اس نے آ کر یہ بات کہی اور خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ میرے خادم جیسے بن جاؤ. آج ہم بھی اگر خادموں کی کاپی کرتے ہیں, اگر خادموں جیسے بن جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے گھرانے بابرکت ہو جائیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. خادموں کی زندگیوں پر بھی غور کریں. خادم جو ہے وہ آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں. خدا کے خادم, کوئی ایسا خادم نہیں ہے جو آپ کو اچھی بات نہ بتائے. کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرو, جو یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو. آمین. جو کہتے ہیں وہ کرو, اور جو کچھ خادم کہتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. آمین. تو اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے, تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں, کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں. خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے. بہت ساری چیزوں پر نگاہ کرتا ہے انسان, کو بہت ساری چیزوں پہ نگاہ کرتا ہے. آمین. پر دیکھتا نہیں ہے. خادم برائی کو دیکھتا ہے, اچھائی کو دیکھتا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, لیکن خادم جو ہے اس طرف سے کیا کرتا ہے, منہ پھیر لیتا ہے, اپنا منہ موڑ لیتا ہے تاکہ گناہ نہ کرے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو کلام مقدس میں کیا فرماتا ہے, خداوند کو پسند ہے کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے. سو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ بابرکت ہیں, میرے لوگ برکت پائیں. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ جو میری کلیسیا ہے, جو میرے لوگ ہیں, جو میری عبادت کرتے ہیں, جو میرے گھر میں آتے ہیں, جو میرے نام کو جلا دیتے ہیں, میں ان کو کیا کروں, سرفراز.
ان کی تعظیم کے لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت کے لیے، آنر کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ خدا کو دیتے ہیں۔ لوگ اسی وقت کو جاب پر سپینڈ کرتے ہیں، لوگ اسی وقت کو کہتے ہیں چلو یہ 2 گھنٹے ہم کام کریں گے تو پیسے مل جائیں گے، لیکن جب ہم لوگ یہ وقت خدا کو دیتے ہیں تو ہم خدا کے حضور سے برکت پاتے ہیں، اور ہماری جو برکت ہے یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف جا رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا ان کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے، وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا کہ پھیر دو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بات نہیں سنتے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ قید خانہ میں پڑے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ابھی کسی دن لڑائی ہوئی تھی، ابھی اپنی لڑائی کر پانے دیں تو کیا ہے، وہ کیا ہوا کہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے وہ لٹ گئے، وہ قید خانوں میں ہیں، وہ جیلوں میں ہیں، وہ برباد ہو گئے اور کوئی نہیں ان کی سنتا، کوئی ان کی دعا پر کان نہیں لگاتا۔ یہ شریروں کا کام ہے۔ یہ شریر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی جان بوجھ کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ شریر لوگ جو ہیں وہ خدا کے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور شریر لوگ نہیں چاہتے کہ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا کی طرف پراپر طریقے سے جائیں۔ شریر ہمیشہ آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا، شریر ہمیشہ آپ کو خدا کے گھر میں جانے سے روکے گا۔ زبور 84 میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اٹیرن تے چڑیا نے آل نہ پایا۔ یہ وہ جانور ہیں، ان کو سمجھ ہے، جانوروں نے سمجھ ہے کہ خدا دے گھر چلنا پاویں گے نا تے محفوظ رہاں گے۔ آمین۔ جانور دیکھیں، جانور ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، لیکن ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم خدا کے گھر میں اپنا گھر بسیرا بنائیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، ہمیں یہاں پہ کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ تے انسان اس گالوں نہیں سوچتا، انسان اس بات کو نہیں سوچتا کہ ہم خدا کے گھر میں جائیں گے اور وہاں سے ہمیں برکت ملے گی اور ہماری ہر ایک ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اٹیرن تے چڑیا نے آلنا پایا، بنائی انہیں اپنے بوٹاں دے رہن لی جگہ، یعنی کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے چلنا ہے۔ جب ماں باپ خدا کے گھر میں جائیں گے، عبادت کریں گے، ان جانوروں کو دیکھیں، ان چرند پرند کو دیکھیں، وہ جانتے ہیں کہ جو بچے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ ہم گھر بنائیں گے، ہمارے بچے بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں گے۔ اگر ہم خدا کے گھر میں جائیں گے تو ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے، ہمارے بچے برائیوں سے بچ جائیں گے، برے لوگوں سے بچ جائیں گے، ہر طرح کے نشے سے، ہر طرح کے برے حالات سے جو ہیں وہ ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج ہمارے بچے کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو خدا کا گھر میں جانے والا راستہ نہیں دکھایا، اور ہم انہیں ڈانٹ کر نہیں لے کر گئے، جس وجہ سے آج ہمارے بچے جو ہیں وہ خدا کے گھر سے دور ہیں اور پرابلمز میں ہیں، ڈینجر زون میں ہیں، ریڈ زون میں ہیں۔ آنے والا وقت بہت مشکل ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ وہ قید خانے میں ہے اور کوئی ان کی نہیں سنتا۔ وہاں پر جب ہم جائیں گے جہاں پر رونا اور دادوں کا کس طرح ہوگا، وہاں پہ ہم روئیں گے، چلائیں گے، کرلائیں گے، لیکن کوئی نہیں سنے گا۔ وہاں پر جو مرضی جیسے مرضی روتے رہیں، لیکن ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ موقع یہاں پر ہی ہے، ہم نے یہاں پر ہی رہتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی خطاؤں کو معاف کرانا ہے۔
اگر ہم غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنی غلطیوں گناہوں کو کے لیے خدا کے حضور جھک کے اور دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو ہمارا خدا قادر مطلق ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ کہہ کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے خادم کی طرح اپنے آپ کو بنانا ہے، تاکہ ہم اگر کسی رستے سے جا رہے ہوں تو لوگ ہمیں برا بھی کہتے رہے تو اپنے کان بند کر لیں، اور اگر ہم برائی لوگ کرتے ہو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، تاکہ ہم ان معاملات میں نہ جائیں اور ان پریشانیوں کا سامنا نہ کریں۔ اگر کل بھی ہم نے ایک کلام سنا تھا کہ خاموش رہنے والا انسان جو ہے اپنی جان کو بچاتا ہے، آمین۔ تو جب خاموشی ہوگی نا، جب ہم خاموش رہیں گے تو اپنی جان کو بچا لیں گے۔ جی اسی اٹھ کے ہمیں بولی جائیے تو پھر اسے اپنی جان نو پھندے چپسا دیں گے۔ سو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم بری راہوں سے بچ جائیں اور برے لوگوں سے بچ جائیں۔ اور میرے عزیزو، ہمارے لیے یہی پیغام ہے، خوبصورت پیغام ہے خدا کا آج، کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو بند کر لینا ہے تاکہ ہم برائی کو نہ دیکھیں اور بری چیزوں کو نہ سنیں۔ جب بری چیزیں سنیں گے، موبائل پہ بری چیزیں دیکھتے ہیں، اور ان چیزوں سے ہم نے اپنی آنکھوں کو کانوں کو بند کرنا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اور جب ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے تو آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگے۔ خدا اس کلام کی وجہ سے